ٹھیک ہے، امام صاحب نے اعلان کیا اللہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے لیے تعاون کرو. جھولی پھر رہی ہے، ایک بندے نے پیسے نکال کے دے دیے، 5000 کا نوٹ اس کی جیب میں سے نیچے گر گیا، کوئی 100 روپیہ اس نے جناب جھولی میں ڈال دیا. پیچھے بیٹھا ہوا نمازی اس نے وہ 5000 اٹھا کے جناب اس میں ڈال دیا. وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہتا بڑا صدقہ. کہتا بہن جو تم پیسے جیب چو کڈو نا تو ذرا دھیان نال کڈیا کرو، یہ تھوڑے باہر ڈگے سن. تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ نے ڈالنے یہ تھے اور غلطی سے 100 ڈال دیا ہے. تو مقصد بتانے کا ان چیزوں کی مثالوں کا کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں مال بچا کے رکھوں اور تھوڑا بہت چلو اللہ کی راہ میں دے دوں. ہاں میرے عزیزوں، جب تھوڑا تھوڑا ہم دیتے ہیں نا پھر اللہ زیادہ کہیں اور نکلوا لیتا ہے. کتنی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال ربنا جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور انہیں حاکموں کے پاس غلط طریقے سے لے کر نہ جاؤ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ذریعے کھاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تمہیں اس کا علم بھی ہو. اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں پورا ایک رکوع روزے اور روزے کے متعلقہ احکام پر ارشاد فرمایا ہے. یہ اس رکوع کی آخری آیت مبارکہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو متقی بنو. پھر اس کے بعد 4 آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان روزہ اور اس دوران کرنے والے کام ارشاد فرمائے. یہ چند دن کے روزے ہیں، ان میں بھی تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے سفر پر ہے تو روزہ رمضان میں نہ رکھے، بعد میں اس گنتی کو مکمل کر لے. 29 یا 30 دن جتنے بھی ہوں اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا. کوئی اگر روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اپنی جگہ پر ہر روزے کے حساب سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کی طرف سے فدیہ ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا،
اور اس قرآن کو کتاب ہدایت بنایا، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب بنا کر اتارا۔ جو اللہ نے تم پر حکم احکام نافذ کیے ان کی پاسداری کرو۔ یہ گنتی جو اللہ نے تمہیں بتائی رمضان کی، اس کو مکمل کرو۔ آخر میں جا کر تکبیرات پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، عید کرو۔ پھر کہا جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دیں میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے روزوں کے احکام، رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا قربت کرنا حلال کر دیا گیا۔ مرد عورت ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اعتکاف مسجدوں میں کرو۔ اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی قربت نہیں کر سکتے۔ صبح روزہ رکھ لیا، شام تک اس کو مکمل کرو۔ یہ سارے حکم احکام دیے اور کہا یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی تم نے پاسداری کرنی ہے۔ پھر اگلی آیت کیا ہے؟ وہ جو میں نے ابھی پڑھی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ میرے بندو ایمان والو، روزے کا حکم دیا، سب نے بجا لایا، دیگر احکامات میں نے کہے ایمان والوں سے۔ اب یہ بھی پیغام ایمان والوں کے نام ہے، یہ جو تم مال کماتے ہو، خون پسینے کی کمائی، اس کو حلال کرو، کمانے کا طریقہ بھی حلال، اور جو کما رہے ہو وہ بھی حلال، اور پھر آگے کھانا ہے، خرچ کرنا ہے، یہ سارے کا سارا حلال طریقے کے ساتھ۔ باطل، گناہ، حرام، رشوت، سود، اس انداز کے اندر مال کو کمانا، مال کا لینا، مال کا دینا، مال کا خرچ کرنا، فرمایا ایسا نہ کرنا۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں بھی تم نے باطل طریقے سے مال نہیں کھانے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حاکم، قاضی، جج، فیصلہ کرنے والا، پنچایت میں بیٹھنے والا، ایسا شخص جو فیصلے کرتا ہے، اس کے پاس بھی لے کر نہیں جانا کہ اس کو رشوت دو تاکہ تمہارے حق میں ناجائز حرام کا فیصلہ کر دے۔ ارشاد فرمایا یوں تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کر کے کماؤ گے اور تمہارا دل بتائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ حرام ہے۔ اور جہاں پر حرام آ گیا وہاں پر پھر اللہ نے عبادت کو قبول نہیں کرنا۔ یہ ہے لب لباب، یہ ہے اس رکوع کا اختتام۔ پورا ماہ مبارک تم گزارو، دن کا روزہ، رات کا قیام، تلاوت قرآن، نفل نوافل، صدقہ خیرات، سب کچھ کرو، لیکن اگر یہ چیز بیچ میں آ گئی نا کہ تم نے باطل طریقے سے، حرام طریقے سے مال لیا، خرچ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اس بات کی بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مال کمائیں بھی حلال طریقے سے، خرچ بھی حلال طریقے سے کریں۔ یہاں پر چونکہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے خرچ کرنے کے حوالے سے کہ اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کھانا اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں کو کھلانا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اب اگر بیوی بچوں کو بندہ حرام کھلائے یا خود حرام کھائے پھر عبادات قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ تلقین ہے، یہ پیغام ہے
کہ تم اپنے مالوں کی خود حفاظت کرو، جب تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرو گے تو اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں آنے دے گا۔ آج یہ بڑا اہم سلگتا ہوا موضوع ہے نا، رزق میں برکت نہیں ہے جی، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، پتہ نہیں کیا بن گیا، کسی کی نظر نہیں لگ گئی، فلاں نہیں ہو گیا، فلاں نہیں۔ آئیے قرآن بتا رہا ہے جس وقت تم یہ والے اقدامات اٹھاؤ گے نا، اور اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، سود کے ذریعے کمایا ہوا مال، 2 نمبری سے دھوکہ فراڈ کر کے، کم تول کر، کم ماپ کر، قسم جھوٹی اٹھا کر بیچا ہوا مال، یہ بہت ساری شکلیں قرآن حدیث میں ذکر ہوئی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یمحق اللہ، ایسے مال کو پھر اللہ بڑھنے نہیں دیتا۔ جتنا مرضی بندہ زور لگا دے مال نہیں بڑھے گا۔ اپنے اوپر اپنی ضروریات پر خرچ کرنا ہے تو وہاں بھی کہا خرچ کر، لیکن نہ فضول خرچی کر نہ بخیلی کر، حلال کا بھی کما کر، نہ فضول خرچی کرنی ہے نہ بخیلی، بلکہ درمیان والا رستہ اختیار کرنا ہے، اور یہ اللہ والوں کا رستہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اللہ والے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں ضروریات پر، لم يسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی ایسے ہی اڑاتے چلے جائیں، شادی آ گئی، لاکھوں کا جہیز اور بے جا قسم کا اسراف، ضرورت ہی نہیں، رسموں کے اندر اتنا اتنا اڑا دیا۔ ہم لوگ تبصرے کرتے ہیں نا جب اس طرح کی شادیاں ہوں، لوگ پانی کی طرح پیسہ بہائیں، کہتے ہیں جیسے کمایا ویسے ہی نکلنا ہے نا، حلال کا ہوتا تو ایسے نہ خرچ کرتا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ تبصرے ہوتے ہیں نا۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ منع کرتا ہے ضروریات پر بھی اسراف نہیں کرنا، وَلَمْ يَقْتُرُوا، بخیل بھی نہیں بننا۔ اللہ کیا کرے؟ فرمایا جو میرے ہیں نا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان میں رہ کر اعتدال کی راہ پر چل کر اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، اسی سے متعلق ایک اہم اقدام جو ہر شخص ماشاءاللہ رمضان میں اٹھاتا ہے وہ ہے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ الحمدللہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور پھر ہماری یہ قوم، یہ پاکستانی دنیا میں سروے ہوا، چیریٹی میں، خرچ کرنے میں، لوگوں کی مدد کرنے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، صدقہ کرنے میں دنیا میں اول نمبر کی قوم کون سی ہے؟ تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ دیا کہ دنیا میں صدقہ کرنے میں اول نمبر کی قوم یہ پاکستان کی قوم ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر اللہ بھی اپنے وعدے پورے کرتا ہے نا۔ دیکھو نا کتنی پابندیاں لگی، FATF کے پیکج آئے، پابندیاں لگا دو، IMF نے قرضے دینا بند کر دیے، معاشی پابندیوں کا سامنا ہوا۔ اللہ کا وعدہ ہے مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، جیسے تیسے بھی ہے، غریب سے غریب آدمی بھی الحمدللہ روٹی کھا کر سوتا ہے۔ ورنہ دنیا میں بعض ایسی قومیں معاشی پابندیوں کا سامنا بیچاری کر ہی نہیں سکی۔ الحمدللہ یہ پاکستان پر اللہ کا فضل ہے، یہ قوم صدقہ کرتی ہے، اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی یہ تلقین ہے، یہ رمضان المبارک ہے، اس کے اندر تم صدقہ کرو، خرچ کرو، ہمیشہ کی روٹین بناؤ، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ لیکن پہلی بات کو یاد رکھنا ہے، حرام کا پیسہ نہیں خرچ کرنا۔ اور یہ بینک سے مجھے سود ملا ہے، بتائیے میں کہاں خرچ کروں؟ لو ہم سے یہ مسئلہ پوچھ کے ہمیں بھی گناہگار کر، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو کیا انی بری، بینک والوں سے کہے بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کہتا ہے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ،
اصل مال تم اپنا لے لو، سود کے ساتھ بالکل لا تعلق ہی کر دو، میرا اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، تمہاری میری یہ ڈیل ہی نہیں، میں کیوں لوں؟ پہلی بات تو یہ لے کر ہی بندہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود لکھنے والا، یہ سارے کے سارے فرمایا ہم سوا، برابر کے گنہگار ہیں، برابر کے گنہگار۔ رشوت کا مال لے لیا، میں نے یہ صدقہ کر رہا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں اتنا مال اکٹھا کر لو حرام طریقے سے، دسترخوان بڑے بڑے لگا دیے، 3 ٹائم جناب ان کے اوپر لوگ کھانا کھائیں، وہ سمجھتا ہے وہ جتنا میں نے حرام کمایا تھا نا، یہ صدقہ کر کے سارا ہی حلال کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا مسجد بنا دو، وہ سارا حرام کا پیسہ حلال ہو جائے گا، مدرسے پر خرچ کر دو، یتیموں کی کفالت کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلیئر کہہ دیا، بلکہ قرآن بھی بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، پاک کماؤ، پاک ہی خرچ کرو۔ اور اگلا جملہ پتہ کیا ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ناپاک گندا مال، حرام کا مال خرچ کرنے کا سوچنا بھی نہ، دل میں خیال بھی نہ لانا، ارادہ بھی نہ کرنا کہ ہم حرام خرچ کر دیں۔ کیوں؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ خود پاک ہے، اس نے ناپاک قبول ہی نہیں کرنا۔ اس لیے میرے عزیزوں، حلال کما کر اس کو پھر خرچ کریں اور خرچ کرنے میں سخی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی توجہ دلاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مال دیا نا، تو نے محنت کر لی، اب تو اس مال کو خرچ کر، تو اس کو خرچ کرے گا تو میں تجھے اس کے بدلے میں کئی گنا عطا کروں گا۔ مثال دے کر سمجھا دیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس بندے کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اخلاص کے ساتھ، یہ لازمی چیز ہے، حلال کا مال عقیدہ توحید دل میں رکھ کے نبی پاک کی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ فرمایا اس کی مثال ہے ایک دانے کی مثال جیسی، جس کو کسان زمین میں بو دیتا ہے، پھر اس دانے سے نکلتے ہیں 7 سٹے، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر سٹے ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ بوئے کتنے دانے؟ بوئے کتنے؟ 1، ملے کتنے؟ 700۔ اللہ کہتا ہے میری راہ میں جو خرچ کرے گا میں اس کو 1 کے بدلے میں 700 عطا کروں گا۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب اللہ بڑھا دے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے تم خرچ کرو، خرچ کرو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے انفق علیک یا ابن آدم، انفق علیک، اے آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹی، تو خرچ کر۔ اللہ کہتا ہے میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور تو جو خرچ کرے گا نا میرا دیا وہی خرچ کرنا ہے نا۔ سن، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تو یہ خرچ کرے گا تو یہ میرے ذمے تیرا قرض ہو گیا۔ اللہ جی کیسے دیں گے آپ؟
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تم اللہ کے لیے جو خرچ کرو گے تھوڑا یا زیادہ، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں اس سے کئی گنا بہتر اور بہت بڑے اجر کی صورت میں لوٹا دے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ، ایک بندہ صدقہ کرتا ہے، کتنا بڑا صدقہ ہے؟ عدل تمرۃ، ایک کھجور کے برابر. صدقہ کوئی لاکھوں نہیں، کوئی بڑے باغ یا درخت کی شکل میں نہیں، ایک کھجور کے برابر اس نے صدقہ کیا، لیکن کیا اس نے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا. تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا پاکیزہ مال سے صدقہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ. بندے نے دائیں ہاتھ سے دیا بندے کو، لیکن اللہ کہتا ہے یہ مجھے دے دیا. اب اللہ کیا کرتا ہے؟ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یربیہا، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا ہے. کما یربی احدکم فروعا، جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان کرنا، کھانا بربکت، پلانا بربکت، ہر چیز کا پورا خیال. فرمایا اللہ اسی طرح پرورش کرتا ہے، پرورش کرتے کرتے حتی تکون مثل الجبل، اتنا بڑا وہ صدقہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. یوں ہمارا رب ہماری ان حقیر سی نیکیوں کی قدر کرتا ہے. میرے عزیزوں، اس لیے رمضان المبارک کے اندر یہ مال کا جو ٹاپک اللہ نے ذکر کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں صدقہ و خیرات بھرپور انداز میں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، رمضان میں عام طور پر بھی بہت کرتے. ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا جی مجھے بہت زیادہ بکریاں عطا کر دیں، مجھے بہت زیادہ ریوڑ دے دیں. کتنا ریوڑ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر جاری کر دیا، بھئی یہ جتنی وادی دو پہاڑوں کے درمیان والا ایریا یہ جو بھرا ہوا ہے نا، یہ سارے کا سارا اس کو دے دو. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، وہ تو سمجھا تھا ایک بکری دو بکریاں مل جائیں گی، وہ چلو 5-10 بکریاں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ سینکڑوں بکریاں، پورے کا پورا ریوڑ. لو جی ریوڑ ہانک کے چلا گیا اپنی قوم کے پاس، اور جا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ ای قوم اسلموا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لا یعطی العطاء عطاء من لا یخاف الفقر. میری قوم مسلمان ہو جاؤ. جو مسلمانوں کا نبی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا سخی ہے، اتنا سخی ہے، دیتا ہے تو اس کو فقر کا ڈر ہی نہیں ہوتا کہ میں سارے ہی دے دوں گا پیچھے کیا بچے گا. ایسا عظیم المرتبت پیغمبر، اور ان کی تربیت کی ہوئی قوم، ان کے تربیت یافتہ صحابہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاس نہ مال آیا، میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان کرنا ہے نا لاؤ بھائی خرچ کرو، تو میں نے خرچ کرنا ہے، میں نے یہ مال دینا ہے، اور اس بار میں نے ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دینا. غور کرو ذرا میرے عزیزوں، صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ، مسابقہ کن چیزوں میں، اور آج ہمارا مقابلہ مسابقہ کن چیزوں میں. فلاں کے پاس دکان ہے، میں نے اس کے مقابلے کی بنانی ہے، اس کے بعد اتنی دکانیں میں نے مقابلے کی بنانی ہے، اس کی فیکٹری ہے میں بھی بناؤں گا. ہماری دوڑ یہ ہے. اور صحابہ کی کہتے مال آیا میں نے سنبھال لیا، کہاں خرچ کروں گا.
اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، ہاں بھائی میرے صحابہ لاؤ خرچ کرو۔ میں آدھا مال نکالا اور لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر بولیے عمر کیا لائے؟ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ امام پوچھ سکتا ہے ہاں بھائی آپ نے کیا دیا، میرے بھائی آپ نے کیا پیش کیا، آپ نے کتنا حصہ ڈالا، پیشی ہو گئی۔ عمر کیا لائے؟ کہا اللہ کے نبی جی آدھا مال لے آیا۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ ابھی میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک سے ابو بکر آ گئے، اور ابو بکر نے جب حاضر خدمت ہوئے تو کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں بھائی ابو بکر تم کیا لائے؟ فرمایا جی سارا کچھ ہی لے آیا، گھر میں جو تھا نا سارا کچھ ہی لے آیا۔ ابو بکر گھر کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ابو بکر کو، آج تو میں نے جیتنا تھا ابو بکر سے، لیکن یہ ابو بکر نے کیا کر دیا؟ فرماتے اس دن میں نے فیصلہ کر لیا میں ابو بکر سے نیکی میں آگے نہیں نکل سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں غزوہ تبوک ہے، یہ آپ کے قریبی صحابہ کی مثالیں ہیں۔ آپ نے اعلان کیا تبوک کے لیے جانا ہے، بڑا تنگی کا سفر ہے۔ اعلان ہوا سیدنا عثمان آ رہے ہیں اور 1000 اشرفیاں انہوں نے اپنے کپڑے میں باندھ رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے اور لا کے وہ اشرفیوں والا کپڑا آپ کی جھولی میں رکھ دیا۔ آپ نے کپڑے کو کھولا، اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرنے لگے اوپر نیچے اور فرما رہے ما ذربنا عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد یہ عفان کا بیٹا عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ صحابہ کی ادائیں، قرآن اترا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ دنیا کی ضرورت پڑ جائے 5-5 ہزار کے نوٹ نکلتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے ضرورت پڑ جائے بندہ کہتا ہے تھوڑے سے دے کے گزارا کر لو، ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا اللہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے لیے تعاون کرو۔ جھولی پھر رہی ہے، ایک بندے نے پیسے نکال کے دے دیے، 5000 کا نوٹ اس کی جیب میں سے نیچے گر گیا، وہ 100 روپیہ اس نے جناب جھولی میں ڈال دیا۔ پیچھے بیٹھا ہوا نمازی اس نے وہ 5000 اٹھا کے جناب اس میں ڈال دیا، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، کہتا بڑا صدقہ، کہتا پہن جو تو پیسے جیب چو کڈو نا تو ذرا دھیان نال کڈیا کرو، یہ تھوڑے باہر ڈگے سن۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ نے ڈالنے یہ تھے اور غلطی سے 100 ڈال دیا ہے۔ تو مقصد بتانے کا ان چیزوں کی مثالوں کا کیا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں مال بچا کے رکھوں اور تھوڑا بہت چلو اللہ کی راہ میں دے دوں۔ ہاں میرے عزیزوں، جب تھوڑا تھوڑا ہم دیتے ہیں نا پھر اللہ زیادہ کہیں اور نکلوا لیتا ہے۔ کتنی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، بندہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں بے دریغ، اللہ اور طرف نہیں لگنے دیتا، اور یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ دیکھو نا بیماریوں پر کتنے لگ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئے، چل بھائی یہ ٹیسٹ کروا کے لا، اب یہ ٹیسٹ کروا، وہ جناب ایک چکر لگا ہے 60-70 ہزار لگ گیا۔ اور اللہ کا نبی کیا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا میری امت کے لوگوں اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کر لو۔ صدقہ کرو گے اللہ بیماریاں دور کر دے گا، صدقہ کرو گے اللہ خطائیں دور کر دے گا، صدقہ کرو گے کل امرئ فی ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الناس، فرمایا ہر بندہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کر لیجیے اپنی مرضی سے جتنا کرنا ہے، تھوڑا کریں زیادہ آپ کی مرضی، گھنا سایہ چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے، ہلکا پھلکا چاہیے تو اس کے حساب سے۔ کل امرئ فی ظل صدقۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، حتی یقضی بین الناس، جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے نہ کر دیے جائیں۔ اور فرمایا میری امت کے لوگوں
ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، قبروں میں جانا ہے، قبروں کی گرمی کو اگر کوئی چیز ٹھنڈا کرے گی تو تمہارا صدقہ ہے، اور مومن آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے نیچے ہوگا۔ یہ آیت اتری، پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ ابو طلحہ آگے رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے دروازے کے بالکل سامنے، مسجد نبوی کے سامنے ان کا باغ ہے، بڑا بہترین ٹھنڈا پانی چشمے کا، اور جناب بڑا زبردست قسم کا پھل اس کا۔ اللہ کے نبی گاہے گاہے جاتے، وہاں کچھ دیر رکتے، پانی پیتے، کھجوریں کھاتے۔ یہ آیت اتری نا، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، تو وہ آ گئے۔ اللہ کے نبی جی آپ کو پتا ہے مجھے سب سے زیادہ پیارا اپنا باغ ہے، جتنا پیارا مجھے اپنا باغ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، آپ گواہ بن جائیے، وہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آپ اتنا خوش ہوئے، چہرہ چمک اٹھا، اور آپ نے جملہ بولا بخن۔ عرب یہ جملہ اس وقت بول دے جب انتہا کی خوشی ہو۔ کیا بات ہے جناب، فرمایا ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ تو بڑا فائدہ مند مال ہے، بڑا ہی فائدہ دینے والا مال ہے۔ ابو طلحہ تو نے تو کمال کر دی۔ ایک واقعہ اور سن لیں، بات مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی چلا جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اچانک بارش کا موسم بنا، بادل آ گئے، بادلوں میں سے آواز آئی اس کے حدیقت فلان، فلاں آدمی کے باغ پر جا کر برسو۔ بندہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، کس نے آواز دی ہے؟ اس نے جب دیکھا بادل چل رہا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ دوڑ لگا گیا۔ آگے گیا تو ایک کالے سیاہ پتھروں والی جگہ پر بارش برس رہی ہے، سارا پانی اکٹھا ہو رہا ہے، اور نالیوں کیاریوں کے ذریعے آگے کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی چل پڑا ساتھ ساتھ۔ آگے چل کے دیکھا ایک آدمی ہے بیلچے کے ساتھ اپنی زمین کے پانی کو درست کر رہا ہے۔ آگے بڑھا، بڑھ کے پوچھا بھائی تیرا کیا نام ہے؟ جی میرا یہ نام ہے، لیکن خیریت تو ہے؟ کہا بس خیر ہی ہے، میں آ رہا تھا اپنے دھیان میں بادل نمودار ہوئے، آواز آئی اس کے حدیقت فلان، فلاں کے باغ پہ برسو، میں چل پڑا، اور جو نام تو نے ابھی بتایا ہے نا یہی نام میں نے بادلوں میں سے سنا ہے، لیکن مجھے بتا تو دے تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا تیرا مرتبہ کہ بادلوں کو حکم ہوتا ہے فلاں کی زمین پہ برسو۔ اس نے کہا یہ میرا اور میرے رب کا راز تھا، لیکن آج تو نے پوچھ لیا تو میں تجھے بتاتا ہوں، دیکھ یہ میرا باغ ہے، میں اس پر محنت کرتا ہوں، اللہ اس میں سے جو مال مجھے دیتا ہے فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، سب سے پہلے میں 3 حصے کر کے پہلا 1 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، پھر باقی کا مال لے کے گھر جاتا ہوں، 1 حصہ وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، اور ایک جو تیسرا حصہ بچ جاتا ہے نا وہ اسی کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، اب تم میں سے کوئی بندہ بخیل بن جاتا ہے، کوئی بندہ سخی بن جاتا ہے، لیکن سنو ومن یبخل، جو بخیلی کرے گا فانما یبخل عن نفسه، اس کی بخیلی کا نقصان اس کو اپنے آپ کو ہوگا۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، مالدار ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب مانگت ہو، فقیر ہو۔ میرے عزیزوں یہ ہے اس موقع کی مناسبت سے قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ کے اس رمضان کے احکام پر مشتمل روزوں کی آخری آیت کے ضمن میں اہم باتیں ہم ان کو مد نظر رکھیں۔ چند ایام باقی ہیں، اللہ کی راہ میں صدقات کریں، اور کسی قسم کی فقیری کنگال ہونے سے نہ ڈریں۔ ما من عباد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ لوگ صبح کرتے ہیں الا وملکان ینزلان، مگر 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، یقول احدہما، ایک ان میں سے دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرما، ویقول الاخر، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو روک کر رکھتا ہے اس کے مال کو تلف کر دے۔
روزانہ یہ چلتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں، ان کے اندر دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی پیارے نبی کی ان پیاری اداؤں پر بھرپور انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، دوسرے حصے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک اس کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، اختتام کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ آج کا جمعہ آخری جمعہ ہو، باقی سب فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس بات کی امید بھی ہے کہ اگلا جمعہ بھی اللہ ہمیں رمضان میں عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر اگلا جمعہ آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بصورت دیگر جمعے والے دن عید ہوگی، جمعے والے دن عید ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خطبہ دیتے عید کا، اور اس موقع پر ارشاد فرما دیتے ہم جمعہ پڑھیں گے، جس کا دل چاہے جمعے کے لیے آ جائے، جس کا دل چاہے وہ جمعے کی جگہ پر نماز ظہر ادا کر لے۔ ایک تو یہ تلقین ہے، دوسرا انشاءاللہ العزیز نماز عید آئیڈیل پارک میں اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک 6 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ سب کے علم میں ہے، الحمدللہ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھیے، بر وقت آئیے تاکہ تکلیف سے بچا جا سکے۔ تو 6 بجے انشاءاللہ آئیڈیل پارک میں، اور یہاں مرکز میں انشاءاللہ 6:15 بجے نماز عید کی ادائیگی کا اہتمام موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگلی گزارش یہ ہے میرے عزیزوں، الحمدللہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہی اپنے اس مرکز کے ساتھ، اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ میں آپ کو آج کے خطبے میں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ جو مرکز ہے جس میں آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف فرما ہیں، یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے۔ مسجد کی حد تک دیکھیں تو صبح تہجد کے وقت یہ مسجد کھلتی ہے، اور رات تقریباً 10 بجے تک الحمدللہ کھلی رہتی ہے۔ بچے پڑھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کسی بھی وقت کوئی بندہ آئے، نفل پڑھنا چاہے، نماز پڑھنا چاہے، الحمدللہ عصر کے بعد بھی اچھا بھلا رش، ظہر کے بعد بھی، یعنی بھرپور آباد مسجد۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ کہ ہر وقت یہ مسجد کھلی کی کھلی اور آباد کی آباد۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمارے یہاں دارالافتاء موجود ہے۔ فتوے کی ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو فتویٰ لینا ہوتا ہے، الحمدللہ باقاعدہ مفتیان کی ٹیم ہے، اور فتوے کا اجرا تحریری شکل میں ہوتا ہے۔ کسی بھی مسئلے پر، طلاق کا مسئلہ ہے، رجوع کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، دیگر مسائل ہیں، تحریری شکل میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے فتویٰ کا اجرا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، خدمت خلق کا ہمارا ایک شعبہ ہے۔ ہر مہینے کچھ یتیم، کچھ بے وگان، ان کی کفالت، ان کے گھروں میں راشن کی فراہمی، رمضان کا موقع آئے، اس رمضان میں بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 450 سے زائد راشن بیگ تقسیم کیے ہیں۔ پھر بعض اوقات غریب گھروں کی بچیوں کی شادیوں کے مسائل آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے معاشرے کا، بچی بیچاری کچھ لے کر ساتھ چلی جائے، کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، آنے والے مہمانوں کو کچھ کھلا دیا جائے تو کوئی عزت بن جاتی ہے بچی والوں کی۔ اس طرح کی اہم ضروریات پوری کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ شعبہ اپنا کام کرتا ہے۔ مستحق لوگ آ جاتے ہیں، کوئی بیمار آ گیا، کوئی معذور آ گیا، کچھ علماء ہیں بیچارے جو صاحب فراش ہیں، الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو یہ شعبہ خدمت خلق اللہ کے فضل و کرم سے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں ہمارا ایک میڈیکل سینٹر ہے، میڈی ویل کے نام سے، الحمدللہ اس میں گائنی کا شعبہ، ڈینٹل کا شعبہ اور جنرل یہ شعبہ جات کام کر رہے ہیں، اور مستحق جو مریض ہوتے ہیں ان کو الحمدللہ فری سہولیات دی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈینٹل جو ہے یہ سب سے مہنگا علاج ہے،
لیکن الحمدللہ اللہ جتنی استطاعت دیتا ہم کر رہے ہیں. اس وقت وہاں ہمیں آپریشن تھیٹر کی بڑی اشد ضرورت ہے، جس کا سامان ایک جگہ پر ایک ڈاکٹر صاحب نے خریدا، ان کو تو مجبوری بن گئی، نہیں چلا سکے. اب اگر وہ سامان لیا جائے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ آج سے کچھ 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے. الحمدللہ اس وقت ہماری بات ہوئی 20 لاکھ روپے میں. کہتے جتنے کا خریدا نہیں اتنے کا ہی دے دوں گا. تو میرے عزیزوں اس کی ہمیں اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے. آپ میں کوئی ایسا خوش نصیب بھائی جو اللہ کی رضا کے لیے بے شک خود وہاں پیمنٹ کر دے اور وہ آپریشن تھیٹر کا سامان ہمیں لے دے. چلو غریب غربا بیچارے ان کا بھلا ہوگا، لوگ دعائیں دیں گے. اور یقین جانیے کسی بیچارے کو آٹے کا توڑا مل گیا، کسی بیچارے کو گھی کا پیکٹ مل گیا، کسی کو چینی کا پیکٹ مل گیا، اس نے وہ دعائیں دی کہ شاید ہمیں ان چیزوں کی قدر نہ ہو. ہم کہتے ہیں یار کلو چینی، اس سے پوچھو جس کے گھر میں ہے نہیں. کلو گھی، اس سے پوچھو جس کے گھر میں نہیں ہے. اب یقین جانیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے، ہم نے آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے دیا. ہمت نہیں تھی، بساط نہیں تھی. وہ 2.5-3 کلو کا وہ شاپر لیتے، آنکھوں سے آنسو ہوتے کہ آج ہمارے بچے کھا کر سوئیں گے. یہ حالت ہے. لیکن یہ اللہ ہے جن کو چنتا ہے. حدیث میں آتا الید العلیٰ خیر من الید السفلی. ایک ہاتھ ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا. دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے. دعا کیا کریں یا اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والا ہی بنا کے رکھنا. یا اللہ کبھی نوبت نہ آئے مگر نہ دیکھ لو زلزلے نے کیا کیا، سیلاب نے کیا کیا، دینے والے بیچارے لینے والے بن گئے. تو اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے. اس کے بعد میرے عزیزو یہاں پر الحمدللہ جامع علی المرتضیٰ، جامع فاطمۃ الزہرا بچوں بچیوں کے لیے، جس میں الحمدللہ شعبہ حفظ ہے. آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ماشاءاللہ شعبہ کتب ہے، اوپر درس نظامی مکمل، بچیوں کا بھی اسی طرح سے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک مقامی بچہ یا بچی جو صبح آتے ہیں شام کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان پر پورے مہینے کا خرچ ہے صرف 1500 روپیہ. صرف 1500. آپ میں ایسے خوش نصیب لوگ، میں نے اس پورے رمضان میں آپ کو زحمت نہیں دی کہ آپ اٹھیں لکھوائیں. ماشاءاللہ بہت سارے احباب نے توجہ کی ہے. میں اب بھی آپ کی خدمت میں اللہ کے لیے گزارش کروں گا، آپ نے خود ہی توجہ کرنی ہے. تو معاشی حالات بھی ایسے ہیں. بعض اوقات میں کسی کو کھڑا کر لیتا ہوں، پھر مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرے اس بھائی کے حالات ایسے ہیں بھی کہ نہیں. جن کے ہیں آپ نے یہ فضائل بھی سن لیے اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. تو انشاءاللہ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہے. رمضان میں یکمشت ادائیگی کر لیں. اگر آپ چاہیں ہر مہینے کے حساب سے ترتیب بنا لیں. یہ بچے بھی آپ کے پاس آنے لگے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے آپ دل کھول کر ان مدات کے اندر زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے تعاون کریں. یہ آخری جمعہ شاید ہو تو اس میں بھرپور انشاءاللہ آپ نے توجہ کرنی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں، دیکھیں پچھلے جمعے بھی گزرے ہیں لیکن معاشی حالات اپنی جگہ پر. اللہ کہتا میرے بندے وہ ہیں تنگی خوشحالی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں. لیکن پچھلے جمعوں کی رپورٹ جو ہے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں مثال کے طور پر عرض کیے دیتا ہوں، پچھلے جمعے مردوں کی طرف سے جو فنڈ ہوا ہے نا وہ صرف 64,000 ہوا ہے. پہلے ماشاءاللہ 2-3 لاکھ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے معاشی حالات تنگ ہے لیکن اتنے بھی تو تنگ نہیں ہے نا میرے عزیزوں. ہمارے گھروں کے کچن چلتے ہیں، ہمارے بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں، ہمارے اخراجات ویسے ہی ہو رہے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے ان بچوں کی ذمہ داری لے کر آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی طرف سے بچے پڑھا رہے ہیں. پر یہ رہے کفیل آپ ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث پھر عرض کروں گا، آپ کے پاس 2 صحابی تھے. ایک صحابی مارکیٹ میں کام کرتا، دوسرا اللہ کے نبی کے پاس قرآن پڑھتا، حدیث پڑھتا. وہ بھائی نے آگے شکایت کر دی، اللہ کے نبی میں کاروبار کرتا ہوں، میں صبح سے اٹھ کر شام تک دکان پہ بیٹھتا ہوں اور یہ آپ کے پاس بس آپ کے پاس ہی رہتا ہے ہر وقت. اس کو بھی کہے نا میرے ساتھ آئے مارکیٹ میں کام کاج کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی، سن کے فرمایا لعلک ترزق بہ، جو تیری دکان چل رہی ہے نا وہ اس کی وجہ سے چل رہی ہے، تجھے جو رزق مل رہا ہے اس کی وجہ سے. ہاں میں یہ عرض کروں گا میرے عزیزوں حضرات خواتین، آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، بند کاروبار چل پڑے، اللہ کے لیے اس بات کا عزم کر لیں اللہ تیری رضا کے لیے تیرا دین پڑھنے والوں پر خرچ میں نے کرنا ہے. اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے اس وعدے کو تو نے پورا کرنا ہے.
تو انشاءاللہ کریں گے ڈھیلے ہیں پتہ نہیں. دیکھو میں اتنی دیر بولا ہوں، روزہ میں نے بھی رکھا ہوا ہے، تو آپ نے اکیلوں نے روزہ تو نہیں رکھا ہوا. ذرا تھوڑا سا ہمت کر کے مجھے بتائیں انشاءاللہ کریں گے نا؟ بھرپور آپ سب نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. ہر مہینے کی روٹین بنا لیں. ایک بچے کا صرف خرچہ میرے عزیزوں 1500. ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں 5,000 فیس، 6,000 10,000 پک اینڈ ڈراپ الگ، یونیفارم الگ. لیکن الحمدللہ یہ چٹائیوں میں بیٹھ کے پڑھنے والے بچے اتنا سا خرچ ہے صرف، اور انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں. اس کا نمونہ ابھی میں نماز جمعہ کے بعد پیش کرنے جا رہا ہوں. 2 بچے ہیں جن کا حفظ قرآن الحمدللہ مکمل ہوا. جن بچوں کا حفظ مکمل ہوتا ہے وہ یہاں آ کے سپیکر پر آپ سب کے سامنے اپنا آخری سبق سناتے ہیں. یہ مبارک مجلس ہے. مجھے ان بچوں کے رشتہ دار بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں. میں ان بچوں کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ اس دور کے اندر اپنے بچوں کو چنا. باپوں کو سلام ہے، پورے خاندان کو سلام ہے. تو یہ 2 بچے ہیں، ایک کا تعلق قاری ابو بکر صاحب کی کلاس سے ہے، دوسرے بچے کا تعلق قاری وقاص صاحب کی کلاس سے ہے. یہ ایک بچہ عبد المعیز وہ ہے جس نے صرف 1 سال 2 ماہ کی مدت میں حفظ قرآن مکمل کیا ہے. الحمدللہ 1 سال 2 ماہ اس میں پورا ہوتا ہے. ناظرہ پڑھنا، تجوید کے ساتھ تلفظ ٹھیک کرنا اور اس کے بعد حفظ کرنا. باقی فیصلہ آپ خود سن کر انشاءاللہ کریں گے. جمعے کے بعد چند منٹ تشریف رکھیے گا. مبارک گھڑیاں ہیں، حفظ قرآن کی آخری تقریب ہے. انشاءاللہ ہم دعا بھی آج نماز میں نہیں بلکہ بچوں کا سبق سننے کے بعد پھر دعا کریں گے. دعا میں بھی سب شریک ہوئیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.